بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لان جگمگاتے کمکموں سے منور تھا۔ رات میں دن کا سا سما ہو گیا تھا۔ سٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو روح میں سرایت کر رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بابر صاحب جن کی بیٹی کے نکاح کی تقریب تھی، مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ وہ معروف بزنس مین تھے۔ ان کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا۔ معاشرے میں ان کی ایک عزت تھی جسے آج پامال ہونا تھا۔ تو بابر صاحب، سنا ہے آپ نے چینی وفد کو واپس بھجوا دیا ہے؟ یہ روہیل احسن تھے، بابر صاحب کے سب سے بڑے بزنس رائول اور ان کے فرسٹ کزن۔ وہ چاہتے تھے ہم 1 سال تک ان کے پابند رہیں، اور یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کے تلخ اور طنز بھرے سوال کے جواب میں انہوں نے نرمی اور شائستہ پن سے کہا۔ روہیل احسن کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی، مگر انہوں نے مزید کچھ نہ کہا۔ پھر وہ لوگ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیگم زہرا دلہن کو لانے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ لان سے ہو کر لاؤنج میں آئیں۔ فرا کا کمرہ اوپر تھا۔ راستے میں انہیں چند خواتین ملی۔ ان سے مل کر وہ اوپر آ گئیں۔ ڈور ناک کیا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ انہوں نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے واش روم کا دروازہ ناک کیا، وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر انہیں ایک کاغذ نظر آیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے پڑھا۔ ماما پاپا، مجھے معاف کر دیں، یہ شادی میری مرضی کے بغیر تھی۔ تحریر ختم ہو گئی تھی اور یوں لگتا تھا مانو سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ بارات باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر جا کر کہہ سکیں کہ کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ جب کافی دیر تک کوئی نیچے نہ آیا تو بابر صاحب حالات کا جائزہ لینے اوپر آ گئے۔ انہوں نے زہرا بیگم کو ساکن پایا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ رل گئی ہیں۔ ان کی بیٹی ان کی عزت کی پرواہ کیے بغیر چلی گئی ہے، یہ دنیا کے الفاظ میں بھاگ گئی ہے۔ کاش کہ آسمان ٹوٹ جائے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر جا سکیں اور کسی کی نظروں کا سامنا کر سکیں۔ کسی کی کیا، وہ اپنی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، مگر یہ معرکہ تو سر کرنا تھا۔ باراتیوں کو بتانا تو تھا کہ ہم برباد ہو چکے ہیں، کہ ہم کہیں کے نہیں رہے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہاتھ جڑے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا، سر جھکا ہی ہونا چاہیے تھا۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا بھلا سر اٹھانے کا۔ بے عزت لوگ سر جھکائے اچھے لگتے ہیں۔ بابر صاحب، ہم سونی بارات لے کر جائیں گے تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے۔ آپ نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کے گھر سے بھی تو بارات خالی جائے گی۔ آپ کو 100 باتیں ہوں گی تو انہیں 1000 باتیں ہوں گی، وہ کس پر الزام دھرے؟ بارات چلی گئی مگر خاموش نہیں۔ ان کی داغدار عزت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی تو کسی کی نظروں میں حقارت۔ بابر صاحب کا سارا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو گئے تھے۔ زہرا بیگم نے ان کے چہرے پر صدیوں کی تھکاوٹ محسوس کی تھی۔ وہ لان جو کچھ دیر پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب غم کا محور بنا ہوا تھا۔ وہ اجلتی روشنیاں جو گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے تھیں، وہ بے عزتی کے اندھیروں کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ پھولوں کی سوندھی سوندھی خوشبو سانس لینا دشوار کر رہی تھی۔ منظر یکسر بدل چکا تھا۔ محبت ایک میٹھا جذبہ ہوتا ہے، محبت بہت زہریلی ہوتی ہے۔ محبت زندگی ہے، محبت موت ہے۔ محبت آزادی ہے تو محبت غلامی ہے۔ انہیں بھی محبت تھی، اسے بھی محبت تھی۔ انہیں اپنی شہرت سے محبت تھی، اسے اپنی ذات سے محبت تھی۔ تو پھر جان لو کہ محبت امتحان ہے، محبت آزمائش ہے، محبت آزار ہے، اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ اور اس نے مانگی، ڈنکے کی چوٹ پر مانگی۔ بابر صاحب سے ان کی عزت کی قربانی مانگی اور فرحہ سے اس کی ذات کی۔ خوش وہ نہیں تھے تو خوش وہ بھی نہیں تھی۔ گھر سے چلے جانے کا فیصلہ سراسر جذباتی تھا۔ وہ مانتی ہے لیکن اب وہ واپس نہیں جا سکتی۔
وہ کس منہ سے وہاں جائے گی؟ کیونکہ انسان بڑا مطلبی ہے، بڑا خود غرض ہے، وہ داغدار چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کجا اس کے گھر پر رکھے۔ کبھی دیکھا ہے کسی انسان کو میلا لباس پہن کر محفل میں آ جائے یا دھندلے آئینے میں اپنا عکس دیکھ لے؟ فرح کا شمار شوخ لڑکیوں میں ہوتا تھا، جس نے ساری عمر جو چاہا وہ پایا۔ دولت کے نشے نے اسے گھمنڈی بنا دیا تھا، اس نے خود کو کہیں عرش پر بٹھا لیا تھا۔ وہ تو کوئی اپسرا ہو، شہزادی ہو جیسے، کوئی چیز اس کے معیار پہ پورا ہی نہیں اترتی تھی۔ لیکن وہ بدتمیز نہیں تھی اور نہ ہی وہ بے حس تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، جب تک بات اس کی خود کی ذات پر نہ ہوتی، وگرنہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، نہ وہ بیمار تھی، یہ تو انسانی فطرت ہے، بس اس میں ذرا شدید تھی۔ 4 دن سے ان کے گھر ماتم کا سا سما تھا۔ بابر صاحب نے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا ہر شخص انہیں ہی دیکھ رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہو، وہ دیکھو، اس شخص کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ امیر تو امیر، انہیں بھکاری کی آنکھوں سے بھی خوف آتا تھا۔ یہ آنکھیں بڑی شفاق ہوتی ہیں، جو سوال زبان کہنے سے گھبرا جاتی ہے، انہیں یہ بلا خوف و خطر کر جاتی ہیں۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی ان میں ہمت نہ تھی، مگر ان سے پوچھا کس نے تھا؟ کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ پریشان ہیں تو میں آپ سے سوال نہ پوچھوں، آپ لوگوں کے جواب دے کر تھک گئے ہوں گے تو میں آپ سے سوال نہ پوچھوں۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہونا بھی نہیں تھا۔ ان سے ہر ایک نے پوچھا، ہر طرح کا پوچھا، کیا ہوا، کہاں گئی، کیوں گئی؟ یہ سوال نہیں، تیر تھے، یا ان سے بھی کچھ زیادہ، جو سیدھا دل پر لگتے ہیں اور گھاؤ دیتے ہیں۔ جو سوال کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، انہوں نے تبصرے کیے اور خوب کیے۔ بیٹیوں کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے، اب بھگتیں۔ لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھانا چاہیے، دماغ تو 7ویں آسمان پر پہنچنا ہی تھا، اب بھگتیں۔ پسند کرتی ہوگی کسی کو، کروا دیتے شادی، اب بھگتیں، اب بھگتیں اور اب بھگتیں۔ ہر سوال میں، ہر جواب میں اب بھگتیں لفظ شامل تھا۔ وہ بھگت ہی تو رہے تھے، ان سے بہتر بھی کوئی بھگت رہا تھا۔ ان کی مثال ایک ایسے انسان جیسی تھی جو الاؤ میں کھڑا ہے، جل رہا ہے، تپ رہا ہے، لیکن کوئی بھی اسے باہر نہیں نکالتا، مگر وہ اسے یہ ضرور کہتے ہیں کہ تم جل رہے ہو۔ او بے وقوفو، وہ جانتا ہے کہ وہ جل رہا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی جان سکتا ہے؟ اگر تم اس کا دکھ کم نہیں کر سکتے تو اسے بتاؤ بھی نہیں کہ تم دکھی ہو۔ اور اس واقعے کے ٹھیک 7 دن بعد زہرا بیگم کی لاش کمرے سے ملی۔ وہ بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے خود کو آزاد کروا لیا تھا، لیکن بابر صاحب زندہ تھے۔ یہ زندگی ان کے لیے عذاب تھی۔ وہ سوچتے تھے یہ دکھ ان کے دل کو کیوں نہ لگا، وہ کیوں نہیں مرے ابھی تک۔ وہ اب اس ذلت کے تنہا وارث تھے۔ ان کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، ان کی بیوی اپنی بیٹی کا غم لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اب بھی زندہ تھے، وہ کس قدر بے حس تھے۔ وہ گھر اب انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ قسمت نے انہیں ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے نہ آگے کچھ تھا اور نہ پیچھے کچھ بچا تھا۔ انہوں نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے تھے، انہیں چیزیں بھولنا شروع ہو گئی تھی، مگر لوگ نہیں بھولے، اور انہوں نے بابر صاحب کو بھی بھولنے نہیں دیا۔ ہر وقت یاد کروایا، ہر پل یاد کروایا۔ وہ لاہور چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے۔ غلط تھے، جگہ بدل دینے سے نصیب نہیں بدلا کرتے، ان کا بھی نہیں بدلا۔ وہاں انہوں نے ایک مکان خرید لیا تھا۔ میں اسے گھر کبھی نہیں کہوں گی، کیونکہ گھر انسانوں سے بنتا ہے، زندہ انسانوں سے۔ لاشیں قبروں میں رہا کرتی ہیں، وہ بھی ایک قبر تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتے، گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہتے۔ زہرا، تم بہت بہادر ہو، تم نے جان کی بازی لگا دی، میں نہ لگا سکا، میں بزدل ہوں۔ زہرا، تم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، ہمیشہ سے، مجھ سے بھی زیادہ۔ زہرا، ماں باپ اپنی اولاد کے غم میں نہیں مرتے، وہ زمانے کے تانوں سے پہلے گھائل ہوتے ہیں۔ وہ روز رات زہرا کی تصویر لے کر بیٹھ جاتے اور ساری رات باتیں کیا کرتے۔ مرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مرنے کے لیے تو چھوٹی سی بات چاہیے ہوتی ہے،
جینا مشکل ہے، جینا ہے تو اس کی ساری ضروریات پوری کرو، اور اس کی پہلی ضرورت روٹی ہے اور اس کی آخری ضرورت روٹی ہے۔ تو انہوں نے وہاں نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ لاہور میں جس بندے کا اپنا بزنس تھا وہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی میں اب کلرک تھا۔ شہر کا نامور بزنس مین گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر رسوائی اپنا تعارف کروا ہی لیتی ہے، ان کا بھی کروا دیا تھا۔ جب ایک روز وہ آفس کے باہر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے بزنس رائیول روہیل احسن کو اندر آتے دیکھا۔ اس نے بھی انہیں پہچان لیا تھا۔ دشمنوں کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، یہ تو کم وقت دوست ہوتی ہیں جو دیر سے یاد آتی ہیں۔ اس نے ان پر ایک نظر غلطاں ہی ڈالی تھی، پھر وہ آفس چلا گیا اور اسی روز انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ رسوائی اپنا تعارف کروا چکی تھی، پھر انہوں نے ایک اور جگہ نوکری کی، پھر اور جگہ، پھر اور جگہ، اور پھر وہ جس قدر پہلے مشہور تھے اب اسی قدر بدنام بھی۔ اس واقعے کو 1 سال گزر چکا تھا اور ان 12 مہینوں میں انہوں نے 12 سے زیادہ نوکریاں بدلی ہوں گی۔ ایک شام جب وہ سڑک پر ٹہل رہے تھے تو ایک تیز رفتار بس سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک دم وہاں رش ہو گیا، بس ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی اور چلا گیا۔ بابر صاحب بھی اس رش میں گھسے۔ ایک لڑکی اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود کسی نے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کیا اور انہیں لگا کہ سارا کا سارا آسمان ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں اسے پکار رہے تھے، فرح، فرح۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہے تھے، مگر وہ تو اپنی آخری سانس لے چکی تھی۔ ہجوم جوں کا توں تھا، کوئی 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ سب ایک بار پھر ختم ہوا تھا۔ وہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ کر رکے تھے۔ کسی نے بتایا کہ وہ پچھلے 1 سال سے یہاں رہ رہی ہے، بڑی خوش اخلاق اور حیادار بچی تھی۔ اس کے مدفن کی ذمہ داریاں اس گھر نے اٹھائی تھی جہاں وہ پچھلے 1 سال سے رہ رہی تھی۔ جب اسے قبرستان کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے ان سے آ کر کہا تھا اپنی بیٹی کا آخری دیدار کرنے کو، تو انہوں نے بڑی مشینی انداز میں گردن اٹھائی تھی۔ کیا مجھے میری بیٹی کا چہرہ بھول سکتا ہے؟ وہ نہیں گئے۔ ان کی بیٹی اپنی اگلی دنیا کا سفر اکیلے طے کرنے جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ کاش میں لوگوں کو بتا پاتا کہ میری بیٹی بد کردار نہیں تھی، وہ اب بھی اتنی ہی پاک تھی جتنی پہلے، مگر زمانے نے نہ ان کی پہلے سنی تھی اور نہ اب سننی تھی۔ کتنا بے رحم ہے یہ۔ اس کے بعد کسی نے بھی بابر صاحب کو نہ دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گئے۔ یہ ایک معمہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لاہور کی شاہراہوں پر ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا ہے، بکھرے بال، سوجی آنکھیں، پھٹے کپڑے اور ہونٹوں پر ایک جملہ، رب تمہاری بیٹیوں کا پردہ کرے، رب تمہاری بیٹیوں کا پردہ کرے، رب تمہاری بیٹیوں کا۔ اگر آپ کو وہ شخص ملے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے۔